يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سورہ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 145 144 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم. اس سے پہلے جو آیتیں ہم نے پڑھی تھیں اس میں خداوند عالم کا خطاب بھی تھا ایام جاہلیت کے بارے میں. اسلام سے پہلے عرب میں جو حالات تھے کہ وہ اپنے سے بہت سی چیزوں کو حلال کر دیا تھا انہوں نے, بہت چیزوں کو جو حلال نہیں تھی ان کو حرام کر دیا تھا, جو حرام تھی ان کو حلال کر دیا تھا. اب یہاں پر خداوند عالم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے کہہ رہا ہے میرے حبیب قل کہہ دیجئے قل لا اجد ما اوحی الی, آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا ہوں جو میرے پاس وحی آئی ہے, اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے وہ جو تم کہتے ہو وہ صحیح نہیں ہے. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ, میرے پاس وحی نہیں ہے, ایسی وحی نہیں نازل ہوئی ہے محرما علی طاعم یطعمہ, یعنی جو کچھ تم کھاتے ہو, جو چیزیں حرام اللہ نے قرار نہیں دیا ہے وہ سب جائز ہے, اور یہ چیزیں صرف حرام اللہ نے قرار دیا ہے. ان حرام میں سے چند کو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کیونکہ بحث چل رہی تھی کفار و مشرکین کے بارے میں, اور بھی چیزیں حرام ہیں لیکن یہاں پر اس سے مربوط چیزیں. انہوں نے جانوروں کو کچھ کو کہا کہ ان کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے, اس کا دودھ پینا حرام نہیں ہے, حرام ہے, اس کا گوشت کھانا حرام ہے, اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال کیا, حرام کیا. یہاں پر خداوند عالم کہہ رہا ہے میرے حبیب کہہ دیجیے کیا ہے الا ان یکون میتۃ, حرام کیا ہے مردار حرام ہے. اگر جانور ہے حلال گوشت جانور بھی ہو اور مر جائے, اپنے سے مر جائے یا کسی وجہ سے بھی اوپر سے گر جائے مر جائے, اگر اس کی جان نکل گئی ہے تو اس کا کھانا کیا ہے حرام. میتۃ او دما مسفوحا, یا وہ خون جو کہ بہا ہوا خون کا مطلب جب ذبح کرتے ہیں جانور کو جو خون نکلتا ہے اس وقت وہ خون کیا ہے تو حرام ہے. اور دو چیز ہوگی, اور لحم خنزیر یا سور کو گوشت یہ بھی حرام ہے. چوتھی چیز جو یہاں پہ حرام میں بیان ہو رہا ہے کیا کیا ہو گیا, 3 مردار, وہ خون جو جانور کو ذبح کرنے کے وقت نکلتا ہے وہ خون جو اس کے گوشت میں لگا رہ گیا ہے ذبح ہونے کے بعد وہ حرام نہیں ہے. لہذا حرام کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ وہ جو کہ خون اس وقت بہتا ہے ذبح کرنے کے وقت. اور لحم خنزیر یا سور کا گوشت حرام ہے. فَإِنَّهُ رِجْسٌ, یہ سب رجس ہے. رجس کے لیے مفسرین نے جو بیان کیا ہے یعنی یہ تمہارے بدن کے لیے نقصان دہ ہے, تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے. ایسا گوشت جو کہ مردار ہے یا وہ خون ہے ایسا, اور یا پھر سور کا گوشت فَإِنَّهُ رِجْسٌ, یہ رجس ہے, نجس ہے, نقصان دہ ہے. اور فسقاً احل لغیر اللہ بہ, یا وہ جانور جو کہ فسق ہو. فسق اس جانور کو یہاں پہ حال کرتا ہے, فسق و فجور یعنی گناہ, فسق ہر گناہ کو کہتے ہیں, یعنی اللہ کا بغیر نام لیے اگر جانور کو ذبح کیا گیا ہے, بسم اللہ واللہ اکبر نہیں کہا گیا ہے, تو یہاں پر خداوند عالم اس کو کس نام سے یاد کر رہا ہے, فسقاً یا فسق ہو. 3 چیزیں وہ بیان ہوئی تھی کہ مردار کا گوشت, وہ خون جو کہ نکلتا ہے ذبح کرنے کے وقت, سور کا گوشت, اور فسقاً, یہاں پہ 3 چیزیں اس سے مربوط ہے یعنی بدن کے لیے نقصان دہ ہے.
اب یہاں پہ روحانی نقصان دہ کے بارے میں ہے. اور فسقاً اہل لغیر اللہ بہ، یا وہ جانور جو کہ ذبح کیا گیا ہو بغیر اللہ کا نام لیے، جیسے وہ کفار و مشرکین عرب میں بتوں کے سامنے بت کا نام لے کے ذبح کرتے تھے، لہٰذا وہ جو ہے جائز نہیں ہے. تو کون کون سے جائز نہیں ہے یہاں پر وضاحت کے ساتھ بیان ہوگا. فَمَنِ اضْطُرَّ، لیکن اگر کوئی مضطر ہو جائے، کسی جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، سفر میں ہے، البتہ اس کا سفر جو ہے ایسا نہ کہ چوری کرنے جا رہا ہے، اس کے لیے نہیں بات ہو رہی ہے، اچھے کام کے لیے جا رہا ہے، کہیں سفر میں اضطرار میں ہو گیا، بھوکھا ہے، اس کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے، مردار ہی صرف اس کے پاس ہے، مری ہوئی مردی پڑی ہوئی ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ، اگر کوئی مضطر ہو جائے غیر باغ ولا عاد، یہ جو ہے اس کا سفر جو ہے گناہ کا نہ ہو اور جان بوجھ کے ایسے کو اپنی حالت اپنے کو ایسے اس میں نہ پاؤ ڈالا ہو، یا بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس کا سفر جو ہے امام کے مخالف نہ ہو، معلوم ہے امام سے دشمنی کے لیے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا سفر ایسا نہ ہو، تو کیا ہے اضطرار کی حالت میں یہ کھانا سب جائز ہو جائے گا، چاہے مردار ہو، خون ہو یا سور کا گوشت ہو. لیکن یہ سب کتنا کھا سکتے ہیں؟ جتنے میں جان بچ جائے. یہ نہیں کہ جو ہم کھا رہے ہیں، نہیں، بس اتنا ہی کھا سکتے ہیں کہ زیادہ نہ ہو، بس جان بچانے کے لیے کھانا جائز. فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، خداوند عالم تمہارا پروردگار معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. لہذا اگر جو ہے اضطرار ہے تو ان چیزوں کو کھا سکتے ہیں، اضطرار نہیں ہے، عام حالات میں ہے، جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو مردار کا کھانا، خون کا کھانا، سور کا گوشت کھانا یہ سب جو ہے حرام ہے. اب آیت نمبر 146 146. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. ابھی تو کفار و مشرکین کی بات چل رہی تھی، یہاں پر یہودیوں کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ اللہ نے ان کے گناہ کی وجہ سے، یہودیوں نے انبیاء کو قتل کیا، یہودیوں نے سود لیتے تھے، سود کی بیماری ان کے آتی، بہت سے ایسے گناہ جن کو اللہ نے منع کیا تھا، انہوں نے مرتکب ہوئے، بہت سمجھانے پہ بھی نہیں مانے، تو اللہ نے ان کی سزا کے طور پر کچھ چیزیں ان کے لیے الگ سے حرام کی. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہیں، حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے حرام قرار دیا ان کے لیے كُلُّ ذِي ظُفُرٍ، ہر وہ جانور جو کہ ناخون والا ہے، کھر والا ہے، اس کے اندر ناخون پایا جاتا ہے. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، بقر یعنی گائے کو ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیا ہے، والغنم، اور بھیڑ بکری کو حرام کر دیا ہے. حرمنا علیہ، لیکن گائے اور بھیڑ بکری پورا نہیں حرام کیا ہے. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، گائے کے اور بکری کی چربی ہم نے ان پر حرام کر دیا ہے، چونکہ اللہ جو ہے سزا کے طور پر اللہ نے الگ سے عام انسانوں، عام مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں صرف یہودیوں کے لیے خاص ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کے لیے ناخون والے جانور اور گائے اور بکری، بھیڑ بکری غنم میں دونوں آتا ہے. حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے حرام کر دیا ان کے اوپر اس کی چربی، گوشت میں چربی ہوتی ہے، ہر چربی بھی حرام نہیں کیا. الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ تمام چربی حرام ہے، الا ما، کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے. الا ما حملت ظہورہما، مگر وہ چربی جو کہ ریڑھ کی ہڈی سے لگی ہوئی ہے، پیٹھ والی ہڈی سے جو لگی ہے وہ ہڈی حرام نہیں قرار دیا ان کے لیے. اول حوایا، یا پھر وہ چربی جو کہ آنتوں سے ملی ہوئی ہے، آنت ہوتی ہے جانور کے اندر، وہاں پہ جو چربی ہے وہ بھی ان کے لیے حرام نہیں کیا ہے. او مختلط بعظم، یا وہ چربی جو کہ ہڈی سے چپکی ہوئی ہے. یہ 3 طرح کی چربیاں استثناء ہے.
ورنہ جانوروں کی چربی ان کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ سب اس کی سزا ہے جو انہوں نے بغاوت کیا ہے، جو انہوں نے بنی اسرائیل نے جو یہودی تھے بہت سے انبیاء کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل کی فضیلتیں بھی بہت بیان ہوئی ہیں، لیکن جہاں پر فضیلت بیان ہوئی ہے وہاں پر اس سے زیادہ ان کے گناہ، انہوں نے انبیاء کو ستایا ہے، انبیاء کو قتل کیا ہے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کیا یہودیوں نے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کفار مشرکین سے مسلمانوں کی، سب یہودیوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہودیوں نے ان کو اسلحہ دیا، یہودیوں نے ان کو پیسہ دیا، یہودیوں نے ان کو چڑھایا، جوش دلایا کہ جاؤ لڑو، اور آج بھی یہودی ہی ہے جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے دشمن ہے۔ یہودی جوش جو کہ اسرائیل ملک بنایا انہوں نے، فلسطین پر قبضہ کر کے، فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر کے ملک بنا لیا، اور پھر اس میں اور قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنا قبضہ کیا کہ اب جو ہے صرف جو ہے کچھ علاقے بچے ہیں جو فلسطین کا رہ گئے ہیں، اور دنیا خاموش ہے، چاہے UN ہو، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، تمام جو ہے اس ظلم پر خاموش ہے۔ لہٰذا جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے خاص حکم دے رہا ہے کہ ہم نے ناخون والے جانوروں کا گوشت اوپر حرام کر دیا ہے، بکری اور بھیڑ کی چربیاں حرام کر دی ہیں، مگر 3 طرح کی چربی حلال کی ہے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ سب ان کے بغاوت، ان کی سرکشی کی سزا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اللہ کہہ رہا ہم وہ ہیں جو سچ بولنے والے ہیں۔ اللہ، رسول، انبیاء، معصومین یہ جو بتائیں وہی سچی بات ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسرے جو کہتے ہیں کہا کہ یہ جانور مت کھاؤ اور اس کا دودھ مت پیو، اس جانور کو چھوڑ دینا چاہیے، جو کفار مشرکین کے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں بہت سارے رسومات تھے، بہت ساری بدعتیں تھیں، بہت سارے خرافات تھے، جس کا جو ہے دین اسلام نے روکا ہے، منع کیا ہے، اور کلی طور پر یہ کہ اسلام جو ہے ہر اس کام سے روکتا ہے جو عقل کے خلاف ہے۔ جانور ہے اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، تمام چیزیں اللہ نے کس کے لیے بنائی اس دنیا میں؟ انسان کے لیے بنائی۔ انسان کو کس کے لیے بنایا ہے؟ اپنے لیے بنایا ہے۔ لہٰذا کہے کہ نہیں یہ جو ہے یہ بیل جو ہے اس کو نہیں کھا سکتے، اس کو چھوڑ دو، ایسے ہی ٹہلے، دوسروں کا کھیت جا کر کے کھائے، دین اسلام نے آ کے اس سے منع کیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔